بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرام آدم علیہ السلام ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں آپ ایپیسوڈ 14 ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا اور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو تاریخ کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ قصہ کیونکہ لمبا ہے، اس لیے میں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا ہے۔ آج آپ اس کا حصہ اور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان نامی مقام میں پیدا ہوئے اور آپ مصر میں وفات پا گئے۔ آپ کا زوجہ کا نام اسنات تھا، اولاد میں منسی تھی، والد یعقوب تھے اور والدہ راحیل تھیں۔ پیشہ آپ کا واعظ اسلامی اور نبی ہونا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان یا لیان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہو گیا تھا۔ بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی علاقاقی یعنی باپ شریک تھے، جن کے نام اوپر مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کافی دفعہ ہو چکا ہے اور آپ کے واقعات کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جن حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 37 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 38 مرتبہ صرف یوسف علیہ السلام ہی آیا ہے اور بقیہ مرتبہ دیگر صورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک پوری سورت موجود ہے، جس کو سورت یوسف بولتے ہیں۔ قرآن عزیز نے سورت یوسف کے واقعے میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانے عروج و زوال کی زندہ یادگار پیش کی ہے، یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر اس کے متعلق کچھ تاریخ و جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر پیش کیے جائیں۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جائے قیام جبرون کی وادی میں تھی۔ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سقم یعنی موجودہ انبلس میں بھی تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1927 کے لگ بھگ ہوئی اور 1914 میں خواب کا واقعہ پیش آیا، جس سے اس پورے قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، یعنی ناظرین ایک قسم کا ان کو حسد آتا تھا اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے ان کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو رستے سے ہٹا دے تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کی حاسدانہ تخلیل پر تذبانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ زیر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئے اور ان کا حسد اور بڑھ جائے، اور تیرے خواب کی تعبیر تو بہت ہی صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر روایات کے مطابق 13، 15 یا 17 سال تھی، واللہ علم۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ، قمر سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا، مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ خالہ اور ستیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہیں، اس لیے خالہ کو والد نے تعبیر کیا۔
नाज़रीन करम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके भाइयों के वाक़े की तफ़सील ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। इनमें से हर लड़का साहिब औलाद हुआ है और सबके ख़ानदान खूब फूले फले। चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की लक़ब इसराइल था, इसलिए ये 12 ख़ानदान बनी इसराइल कहलाए। माआरफ़ और इन 12 बेटियों में से 10 बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लैया बिन्ते लयान के बतन से पैदा हुए थे। इनकी वफ़ात के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने लैया की बहन राहील बिन्ते लयान से निकाह कर लिया। इनके बतन से 2 लड़के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और नबी अमीन पैदा हुए। बनिया अमीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे और बाकी 10 इलाकाई भाई थे, जिनके नामों की तफसील ऊपर गुजर चुकी है। नाज़रीन कराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा राहील का इंतकाल भी इनके बचपन में बनियामीन की वलदत के वक्त हो गया था। दूसरी आयत से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद साहब को देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गैर मामूली मोहब्बत रखते हैं। इन पर इनको हसद हुआ और ये भी मुमकिन है कि किस तरह भाइयों को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का इल्म हो गया हो, अल्लाह इल्म, जिसे उन्होंने महसूस किया हो कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बड़ी शान होने वाली है। इससे हसद हुआ और वो समझते हुए कि मोहब्बत तो हमसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि हम एक बड़ी और ताकतवर जमात हैं, वक्त पड़ने पर हम भी काम आ सकते हैं, ये बच्चे क्या काम कर सकते हैं। इसलिए हमारे वालिद साहब की ये खुली नाइंसाफ़ी है। इसलिए इलाज की 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करो या किस्सा ही ख़त्म कर दो, या फिर इनको किसी दूर दराज मुल्क में पहुंचा दो। इस तरह वालिद साहब की तवज्जो और मोहब्बत तुम्हारे साथ मखसूस हो जाएगी। रहा कत्ल या कुएं में डालने का गुनाह, तो बाद में तौबा करके तुम नेक बन सकते हो। नाउज़ुबिल्लाह। जब भाइयों के दरमियान मशवरे में ये तय पाया गया कि यूसुफ़ को किसी अंधेरे कुएं में डाल दिया जाए, तो अपने वालिद साहब की खिदमत में हाजिर हुए और खैर ख्वाहाना अंदाज में ये दरख्वास्त हुई कि अब्बा जान, ये क्या बात है, आपको यूसुफ़ के बारे में हम पर इत्मीनान नहीं, आप इनको हमसे हमारे साथ जाने देना, हालांकि हम इसके पूरे खैर ख्वाह और हमदर्द हैं। कल आप इसको हमारे साथ सैर तफरीह के लिए भेज दीजिए कि वो भी आज़ादी के साथ खाए पिए खेले कूदे बढ़े, और हम इसकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इसको तुम्हारे साथ भेजना तो दूँ, पसंद नहीं करता, अवर मुझे इस नूर नज़र की बग़ैर चैन नहीं आता। दूसरे ये कि मुझे ख़तरा है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी गफलत की वजह से इसे कोई भेड़िया खा जाए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मासूम थे और वो सब बड़े थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया का ख़तरा या तो इस वजह से महसूस किया कि सरज़मीन कनान में भेड़िए ज़्यादा थे, और या इस वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि वो खुद एक पहाड़ के ऊपर हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं। अचानक 10 भेड़ियों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर हमला करना चाहा, मगर इनमें से एक भेड़िए ने मुदाखलत करके छुड़वा दिया। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़मीन के अंदर छुप गए, जिसकी ताबीर बाद में इस तरह ज़ाहिर हुई कि 10 भेड़िए ये 10 भाई थे, और जिस भेड़िए ने मुखातबत करके इनको हलाकत से बचाए वो बड़े भाई यहवास थे, और ज़मीन में छुप जाना कुएं की गहराई की ताबीर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत में मकतूल है कि याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की बिना पर ख़ुद इन भाइयों से ख़तरा था। इन्हीं को भेड़िया कहा था, मगर मसलहन पूरी बात ज़ाहिर नहीं की थी। मसलहन ईमान तरबीरी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया है दोस्तों, कि जब इनको कुएं में डालने लगे तो वो कुएं की मंद से चिमट गए। भाइयों ने इनके हाथ बांध दिए ताकि किसी चीज़ को पकड़ ना सके। इस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे फरियाद की, मगर बचाए इन पर रहम करने के जवाब मिला कि 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं, इनको बुला, वही तेरी मदद करेंगे। फिर एक टोल में रखकर कुएं में लटकाया और दरियान ही में से रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। वो करीब ही एक पत्थर की चट्टान जो बाहर को निकली हुई थी, सही सालम इस पर बैठ गए। बाज़ रिवायात में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसको चट्टान पर बिठा दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 3 रोज़ कुएं में रहे। इनका भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोज़ाना इसके लिए खाना लाता और टोल के ज़रिए इस तक पहुंच जाया करता था। अब आगे भाई हुए परेशान कि जाएंगे तो अपने वालिद से क्या कहेंगे। दोस्तों ज़ाहिरी बात है, उन्होंने अब कोई बहाना सोचना था। ईशा के वक्त ये भाई रोते रोते अपने बाप के पास पहुँचे और कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनकी रोने की आवाज़ सुनकर बोहर आ गए। मालूम किया क्या हादसा पेश आया, क्या तुम्हारी बकरियों पर किसी ने हमला कर दिया है लड़कों, और यूसुफ़ कहाँ है? तुम भाइयों ने कहा था हम आपस में दौड़ लगाने में मशगूल हो गए और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ दिया क्या? इस दरमियान यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, और हम कितने ही सच्चे हों, आपको हमारा यकीन तो आएगा नहीं। ये किस्सा उन्होंने बयान किया। इत्तेफाकन
ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا اور پانی کے لیے سکتے رہ گئے۔ کنویں کو دیکھا لوگوں کی نظر یہ اتفاقی واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ جیسے ہی حکمت تکنوئی میں کوئی بخت و اتفاق نہیں، حق شالا جس کے شان کو جیسے بڑا کرے اور جس کے لیے جیسے ہی رستے پیدا کرے، اس لیے تو کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ ظاہری واقعات سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تو انسان ان کو اتفاقی حوادث کہہ دیتا ہے۔ بہرحال قافلے والوں نے ایک شخص کو جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن دغر بتلایا جاتا ہے، پانی لے کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور جو ڈول نکالا تو ایک کھمسن نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، یا بشر ھذا الغلام، یا بشر ھذا الغلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے دوڑے پہنچے اس مقام پر۔ بار مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران نے یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے، نہ روایات سے اور نہ قرآن پاک کی آیات سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر اپنا مال تجارت کے ساتھ اس کو مصر لے گئے۔ سلسلہ واقعے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی مدیانی قافلے کے ہاتھوں ایک قلیل قیمت میں غلام قرار دے کر فروخت کر دیا۔ یہ قافلہ شام سے مصر کو بخورات بلسان اور مسالہ جات سے لے کر جایا کرتا تھا۔ بار مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خود ان کے بھائیوں نے ہی کنویں سے نکال کر قافلے کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، مگر مفسرین کی اس قول کی تائید و موافقت نہ تو تورات کرتی ہے نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والے ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنا کر مال تجارت کے ساتھ اس کو مصر لے گئے۔ ناظرین کرام، اب یوسف علیہ السلام کی اگلی زندگی اور عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے تو تاریخ کی روشنی میں آگے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمتیں بکھیر رہا تھا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے تو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہوازاری ہے، نہ جذب و فرق، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی ہونا۔ بازار مصر میں جب فروخت کے لیے لے گئے ان کو، تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران عمل کا یکسون تھے۔ مصر کے حکمران کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، مصر کا دارالسلطنت رمسیس تھا۔ یہ غالباً اسی وقت جگہ واقع تھا جہاں آج سان کی بستی واقع ہے۔ ان دونوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے فورتفار یا قطیرن اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے۔ یہاں کے یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اس کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقرر کر دی تھی۔ اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اب ناظرین، جب عزیز مصر کے گھر یہ پہنچ گیا تو آگے واقعہ ہے یہ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن، شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فرعونی، سونے پر سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یوسف پر 1000 جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے۔
لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلنے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مقام کے دروازے بند کر دیے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالا رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائشی حسن کی بے پناہ نمائش، اشواء ضیاء کی بارش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف نہ ڈر، ملکہ خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحے کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا کفن ثبات قلب کو ایک لمحے کے لیے بھی معتدل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عظمت امین نبوت مفتوحی الہا نے دو ایسے معقول و محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست یا ہوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا یہ ناممکن ہے، پناہ با خدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے؟ اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کے بجائے مجھے یہ عزت اور حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنا ارادے کو علمی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنی اس برہان رہی کی پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کر دیا۔ اس عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے اور پھسلائے یوسف کو کہ کچھ تو کرو۔ اس عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے بارے میں اور دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اور اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ جس بحران کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بدی کے ارادے سے بھی باز رہے وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ برہان رب کیا تھا۔ قرآن مجید نے اپنی بلغیہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح بیان کر دیا کہ اس بار سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ واللہ علم۔ بہرحال قصے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا؟ سو یہی وہ برہان رب تھا جو یوسف کو عطا ہوا اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے اس کے بار بڑے مشتمت سے بیان کیا، کذلک، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹ دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ایک ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کا نظر آنا اور ان کا اشارے سے منع کرنا یا فرشتے کا ظاہر ہو گئے اس کو اس سے روکنا یا عزیز کے گھر میں رہتے ہوئے بد پر عزیز مصر کی بیوی کا پردہ ڈالنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے عبرت حاصل کرنا، ان تمام اقوال کے مقابلے برہان رب کی وہی تفسیر بہتر ہے جو قرآن کریم کی نظم و تربیت سے ثابت، یعنی ایمان باللہ، حقیقی تصور، مرمی بجازی کے احسان شناسی اور رب کی خاطر گناہوں سے پاکی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا۔ دروازہ کس طرح کھل گیا، سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹیا گئی، پریشان ہو گئی اور اصل حقیقت چھپانے کے لیے غلیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایک ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا، اتفاقاً سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ کھڑ دیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی یعنی سمجھدار اور ہوشیار تھا، اس نے کہا یوسف کا پیراہن دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت بد کردار ہے اور اگر پیچھے سے
چاک ہے تو یوسف صادق الامین ہے اور عورت چھوٹی ہے۔ جب دیکھا تو یوسف کا پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا، مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا، یوسف سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملہ سے درگزر کرو اور اس کو یہیں ختم کر دو۔ اور پھر بیوی سے کہا، یہ سب تیرا مکر اور فریب ہے اور تم عورتوں کو مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلا شبہ تو یہ خطا کار ہے، لذا اپنی اس حقیقت کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا، خدا نے اسے گواہی عطا فرمائی اور اس بچے سے یہ شہادت دی، لیکن یہ روایت کسی صحیح قومی سند سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس کے معاملہ میں خواہ مخواہ کوئی معجزہ ہے۔ بہرحال نسوتہ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملہ کو یہی ختم کر دیا تھا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور شدہ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ریح گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور غلام سے احتیاط کا ارادہ۔ آہستہ آہستہ اس تان و تشنیع کی خبر عزیز کی بیوی کو بھی ہو گئی۔ اس کو یہ تانا پیچیدہ اور بڑا ہی برا لگا۔ اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے اور ایسا انتقام لے جس بات پر وہ مجھ پر تان کرتی ہیں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور سب شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی، اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور سب سے گوشت وغیرہ کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لیں، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملکہ کے حکم سے باہر نکلے تو مقام کی عورتیں جمال و یوسف کو دیکھ کر دنگ تدنگ رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و توانائی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں اور ہاتھ ہی کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگی، یہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ بے خدا، یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محفوظ ہوئی، اپنی کامیاب اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کی غرق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو بہت تانے دے رکھے تھے۔ اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، میرا یہ عشق بجا ہے یا بے جا تمہاری ملامت اور تمہارے تانے یا یہ محل؟ مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا، مگر وہ قابو میں نہ ہوا۔ مگر یہ کہہ دیتی ہوں، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ قال رب الحسن قبل احسن، ذرا ان حالات کا اندازہ کیجیے جن حالات میں یوسف علیہ السلام کو مبتلا کیا۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لے کر آیا ہے۔ جلا وطنی، جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قدرت اسے رئیس و رکن سلطنت کے گھر لے آئی ہے، جہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس کا شب و روز کا سابقہ ہے، پھر اس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریدہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ، دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں ہے، مگر اس مرحلے میں وہ اپنی بشرہ کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دل ہی دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل بوتا کہاں کہ ان بے پناہ لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے سہارا دے اور مجھے اپنی پناہ رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم پھسل ہی نہ جائیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطاوار، معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ بیوی فضیحت و رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاکدانی کی کھلی نشانیاں دکھ رہی تھیں اور یقین بھی تھا، مگر شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔
حسن اتفاق یہ کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ایک ان میں بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار۔ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس زمانے کی فرعون کا نام ریان بن الولید تھا اور اس ساقی کا نام ابرہایہ ادیوانہ تھا اور دوسرے کا نام محلب یا غالب تھا۔ نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں، واللہ علم۔ بیان کیا گیا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے، بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی اور اس کا اعلی کار ان دونوں نوجوانوں کو بنایا۔ ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے یا پینے میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کر دو گے تو تمہیں بہت سا مال دیں گے۔ یہ دونوں نوجوان اس پر آمادہ ہو گئے، مگر بعد میں ساقی ایک معاملے سے الگ ہو گیا، لیکن نان پر اس پر قائم رہا اور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملا دیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کو کھانے نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے۔ اور خباز نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ مشروب نہ پئیں، اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا، تم اس مشروب کو پیو۔ چنانچہ ساقی نے پی لیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد نان پر اس نے کہا، تم یہ کھانا کھاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا، چنانچہ وہ جانور مسموم کھانا کھا کر مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید خانہ بھیج دیا، ساقی کو ابتداً شریک سازش ہونے کی وجہ سے اور خباز کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقویٰ و طہارت، راست بازی و حسن کارکردگی کے لحاظ سے قید خانے میں ممتاز تھے۔ تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قید خانے کا داروغہ بھی آپ کا معتد ہو گیا تھا۔ غرض کہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی۔ اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے، داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رؤیا کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک روز وہ دونوں نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، کیا آپ اس کی تعبیر بتائیں گے؟ یہاں بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے انہوں نے فرضی خواب بیان کیے تھے۔ علامہ سیوطی کی رائے بھی یہی ہے، مگر دیگر اکثر مصنفین اس رائے کے خلاف بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ اول ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا میرے سر پر روٹیاں کا خوان ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی و نبی زاد تھے، دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ و پیش میں پیوست تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت اور اس کی زندگی کا نصر عین تھا۔ کو قید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ موقع کو غنیمت جانا اور اس نے نرمی و محبت سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو 12ویں مجھے تعلیم عطا فرمائی ہے، مجلمہ ان کی تعبیر رویا کا علم بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو۔ میں نے ان لوگوں کی ملت کا اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے دوستو، تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یکتا اللہ کا جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے علاوہ جن کو بھی بندگی کرتے ہو، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں برہان و سند نہیں اتاری۔ حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی راہ مستقیم ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یا صحابی کمائے توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوستو، جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ قید سے رہا اور حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے، اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصلہ اٹک ہو چکا ہے اور یہی ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ انتظار کیجیے ایپیسوڈ نمبر 15 کا، جو حضرت پیغمبر یوسف علیہ السلام کی حصہ دوم کے نام سے کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔